السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، شاہی امام پنجاب نے ایک بہت ہی نہایت افسوس کے ساتھ ایک ویڈیو جاری کر ایک خبر سے آگاہ کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے جمعیت علماء ہند کے لیٹر پیڈ کے ذریعے ایک بہت ہی اہم جانکاری سبھی مسلمانوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور مسلمانوں سے ایک اپیل کی ہے، اور ایک خبر ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے۔ تو آپ سبھی دیکھنے والوں سے اپیل ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ان تینوں خبروں کو ضرور سن کر جائیں۔ ناظرین، آج 24 دسمبر 2025 بروز بدھ ہے اور میں آپ کے ساتھ احتشام نظامی قاسمی۔ ناظرین، پہلی خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ شاہی امام پنجاب نے کہا، یہ بات نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ کہی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک ہندو نوجوان کو ہجوم نے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا اور بعد ازاں اسے جلا دیا گیا۔ اس واقعے نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا ہے۔ میں بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے بنگلہ دیش کے ان مسلمانوں اور خاص طور پر ان کٹر عناصر سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس ظلم میں حصہ لیا کہ اسلام کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بزدلوں والا عمل نہیں کیا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی تشدد اور فرقہ وارانہ منافرت کے ماحول میں ایک ہندو شخص کو سر عام موت کے گھاٹ اتارنے اور پیڑ میں لٹکا کر جلانے کے واقعے پر پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے ان الفاظ کے ساتھ اس المناک واقعے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ ہجوم اکٹھا ہو کر کسی ایک بے بس انسان پر حملہ کرنا گیدڑوں کی روش ہے، نہ کہ بہادروں کی۔ جس قوم کو صرف اپنی تعداد پر غرور ہو اور وہ اسی بنیاد پر دوسروں پر ظلم کرے، اس میں کوئی عظمت نہیں ہوتی۔ اگر کسی علاقے یا ملک میں اکثریت ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ اقلیت کو کچلا جائے تو یہ کھلی نامردی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہمارے ملک میں اگر کسی اکیلے انسان کو ہجوم نے نشانہ بنایا تو پورے ملک نے اس کی مذمت کی، چاہے مظلوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ بنگلہ دیش کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک میں کون سی مثال قائم کر رہا ہے۔ بھارت نے ہمیشہ ایک اچھے پڑوسی کا کردار ادا کیا ہے، محبت دی ہے، مدد کی ہے اور ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے باوجود اگر وہاں موجود کٹر عناصر یہ بھول جائے کہ اکثریت ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اقلیت پر ظلم کیا جائے، تو یہ نہ صرف اسلام کے خلاف ہے بلکہ انسانیت کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے یعنی شاہی امام پنجاب نے کہا کہ اسلام کسی بھی قیمت پر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پر قتل کیا جائے یا اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو جواز بنا کر کسی بے گناہ کی جان لینا نہ دین میں جائز ہے نہ عقل میں۔ اسلامی ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں اقلیتوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، چاہے وہ دبئی ہو، قطر ہو یا متحدہ عرب امارات ہو۔ وہاں ہندو، سکھ اور عیسائی اپنے مذہبی فرائض ادا کرتے ہیں کیونکہ اسلام زبردستی اور غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس واقعے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور بنگلہ دیش کے تمام نیک سیرت مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں اور ان فرقہ پرست عناصر کے خلاف آواز بلند کرے جو ان کے ملک اور دین دونوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ پورے بھارت کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس ظلم کی یک زبان ہو کر مذمت کرے اور واضح کرے کہ مذہب کے نام پر کسی مظلوم کو جلانا یا قتل کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی اسے کبھی برداشت کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ جی ہاں دوستو، صرف 1499 روپے میں مکمل پردہ اور عمرے کے سفر کا سنہرا موقع۔ جب چاروں طرف حجاب کی مخالفت ہو رہی ہے تو ہم نے عزم کیا ہے کہ ہر گھر تک، ہر بہن بیٹی تک نقاب حجاب کو پہنچانا ہے۔ ہم لے آئے ہیں آپ کے لیے حجاب کا مکمل سیٹ، برقع، روپٹہ، نقاب، دستانے، موزے، صرف 1499 میں۔ آل انڈیا ہوم ڈیلیوری بالکل فری۔ ہماری ٹیم کے ممبر کا نمبر اسکرین
پر موجود ہے 9536005266۔ جلدی سے رابطہ کیجیے، کیا پتا اللہ کے گھر کا اگلا بلاوا آپ کا ہی ہو۔ دوستو بڑی بات یہ ہے کہ ہر آرڈر پر آپ کے نام کی پرچی ہمارے عمرہ قرآن اندازی کے باکس میں جائے گی۔ رمضان کی 27ویں شب کو باکس کو کھولا جائے گا، قرآن اندازی ہوگی، اس میں سے 3 پرچیوں کو نکالا جائے گا۔ 3 خوش نصیبوں کو ہم بالکل فری عمرہ کروائیں گے۔ ہمیں صرف 3 ماہ میں 1200 پرچیوں کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے۔ آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ یہ ٹارگیٹ ہمارے کروڑوں ویورز کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ میرا اپنا آفیشیل کاروبار ہے، کوئی اسپانسرشپ یا پیڈ پروموشن نہیں ہے۔ دوستو جلدی سے آرڈر کیجئے اور اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ امید ہے کہ آپ جلد آرڈر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور خبر ہے، ماہ رجب کو دینی تعلیمی بیداری مہم کے طور پر منائے۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے صدر اور ناظم عمومی کی اپیل۔ دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی، محتمم شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند اور ناظم عمومی مولانا سید محمد سلمان منصور پوری استاذ دارالعلوم دیوبند نے اپیل کی ہے کہ ماہ رجب کو دینی تعلیمی بیداری مہم کے طور پر منایا جائے۔ واضح ہو کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رجب کا مہینہ 22 دسمبر سے شروع ہو چکا ہے۔ دینی تعلیمی بورڈ ہر سال رجب کے مہینے کو دینی تعلیمی بیداری مہم کے طور پر مناتا ہے۔ اس سال بھی اس سلسلے میں ہدایات جاری کی گئی ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں صدر دینی تعلیمی بورڈ ناظم عمومی نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں دینی تعلیم کا تحفظ، اس کا فروغ اور نئی نسل کو دین سے مضبوطی کے ساتھ جوڑنا وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند کی جانب سے صوبائی اور ضلعی اکائیوں کو ایک سرکولر جاری کیا گیا ہے۔ اس میں مہم کے عملی خطوخال واضح کیے گئے ہیں۔ سرکولر میں ہدایات دی گئی ہے کہ ہر مسلم آبادی میں دینی تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے تعلیمی سروے بھی کرایا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مہم کے تحت مساجد میں دینی تعلیم کی اہمیت پر خطبات اور بیانات کا اہتمام کیا جائے، خصوصی اور عمومی بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں، دینی تعلیم کی اہمیت پر مقامی زبانوں میں لٹریچرز شائع کیے جائیں اور والدین کو بچوں کی دینی تعلیم کی طرف سنجیدگی سے متوجہ کیا جائے۔ دینی تعلیمی بورڈ نے تمام متعلقہ اداروں، ذمہ داران وغیرہ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں اور ماہ رجب کو یعنی رجب المرجب کے اس مہینے کو دینی تعلیمی شعور کی بیداری کا مؤثر ذریعہ بنائے۔ جمعیت علماء ہند۔ جی ہاں ناظرین، ایک اور خبر ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ فیصل نعمان کی نماز جنازہ منگل کو نماز فجر کے بعد مسجد احاطے میں ادا کی گئی۔ مسجد نبی کے مؤذن شیخ فیصل بن عبد الملک نعمان پیر 22 دسمبر کو مدینہ منورہ میں انتقال کر گئے۔ سعودی عرب کی ویب سائٹ انسائیڈ دی حرمین کے مطابق شیخ فیصل نعمان کی نماز جنازہ منگل کو نماز فجر کے بعد مسجد نبوی کے احاطے میں ادا کی گئی، جس کے بعد مدینہ منورہ کے تاریخی جنت البقیع قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ شیخ فیصل نعمان نے 2001 سے 2025 تک تقریباً 25 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ اپنی روحانی اذان اور مذہب کے تئیں غیر متزلزل لگن کے لیے جانا جاتا ہے۔ انہوں نے دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤذن کے طور پر خدمات انجام دینے کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ ان کے والد کی تقرری 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور ان کے دادا بھی اسی عہدے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی دینی خدمات کو قبول فرمائے، قبر کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے فیصلے فرمائے، آمین۔ دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم نے 3 خبروں سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ایک اپیل ہے آپ سے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، دوستو مہربانی فرمائے ہمارے اس اردو نیوز انڈیا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔